السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اپنی عزت اور حیا کی حفاظت کیسے کریں۔ پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، لیکن ان سب میں سے قیمتی نعمت عزت، حیا اور پاک دامنی ہے۔ دولت چلی جائے تو دوبارہ آ سکتی ہے، لیکن اگر عزت چلی جائے تو اسے واپس حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے اسلام نے عزت و حیا کی حفاظت پر بہت زور دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقویٰ کا لباس ہی سب سے بہترین لباس ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اصل خوبصورتی مہنگے کپڑوں یا فیشن میں نہیں، بلکہ تقویٰ، حیا اور پاکیزہ کردار میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس کے اندر حیا ہوگی اس کا ایمان بھی مضبوط ہوگا۔ جب حیا ختم ہونے لگے تو آہستہ آہستہ انسان گناہوں کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ معزز سامعین، آج کے دور میں عزت و حیا کے سب سے بڑے دشمن سوشل میڈیا، بے پردگی، غیر ضروری دوستیاں اور موبائل کا غلط استعمال ہے۔ شیطان انسان کو ایک دم بڑے گناہ کی طرف نہیں لے کے جاتا، بلکہ آہستہ آہستہ بہکاتا ہے۔ پہلے ایک میسج، پھر تصویر، پھر دوستی، پھر لمبی باتیں، آخرکار انسان ایسی جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں اسے اپنی عزت اور ایمان دونوں کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ غور کیجیے، اللہ تعالیٰ نے صرف زنا سے نہیں روکا، بلکہ اس کے قریب جانے والے راستوں سے بھی منع فرمایا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنی عزت اور حیا کی حفاظت کیسے کریں؟ سب سے پہلی چیز نماز۔ جو انسان 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ نماز دل کو پاک کرتی ہے، انسان کو برائیوں سے روکتی ہے۔ دوسری چیز قرآن کریم سے تعلق ہے۔ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، اس کا ترجمہ سمجھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن انسان کو صحیح اور غلط کا فرق سکھاتا ہے۔ تیسری چیز ہے پردہ۔ پردہ صرف لباس کا نام نہیں، بلکہ نگاہ، گفتگو، اخلاق اور کردار کا بھی نام پردہ ہے۔ مسلمان لڑکی کی اصل خوبصورتی اس کی حیا اور اس کا بہترین اخلاق ہے۔ چوتھی چیز موبائل کا صحیح استعمال۔ آج بہت سے گناہ صرف موبائل کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ غیر محرم سے ضروری بات چیت، تصاویر شیئر کرنا، نامناسب ویڈیوز دیکھنا، فضول وقت ضائع کرنا انسان کے ایمان کو کمزور کرتا ہے۔ ہمیشہ سوچیں، اگر آج میری موت آ جائے تو کیا میں اپنے موبائل کا حساب اللہ کے سامنے دے سکوں گی؟ پانچویں چیز ہے اچھی سہیلیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا تم دیکھو کس سے دوستی کر رہے ہو۔ اگر آپ کی سہیلی نماز، پردہ اور قرآن کی پابند ہے اور آپ کو بھی دعوت دیتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو اگر آپ کو گناہوں کی طرف دعوت دے رہی ہے، آپ کو فلم ڈراموں کی طرف دعوت دے رہی ہے، تو پھر آپ جو ہیں اس سے بچ کے رہیں، کیونکہ وہ آپ کو جہنم میں لے جانے کا باعث بن رہی ہے۔ میری بہنوں، ہمیشہ یاد رکھیں، اصل امتحان تنہائی میں ہوتا ہے۔ جب کوئی انسان ہمیں نہ دیکھ رہا ہو، تب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس احساس کے ساتھ زندگی گزاریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، تو ہم بہت سے گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ اگر کبھی کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، آپ فرما دیجیے، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ آخر میری پیاری بہنوں، دنیا کی خوبصورتی چند دن کی ہے، لیکن اچھا کردار، حیا، پاک دامنی ہمیشہ انسان کی عزت میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو آج ہی ہم سب عہد کریں کہ ہم اپنی نمازوں کی پابندی کریں گے، قرآن کریم سے تعلق مضبوط کریں گے، پردے کی حفاظت کریں گے، موبائل کا صحیح استعمال کریں گے، اور ہر حال میں اپنی عزت و حیا کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھ کر اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عزت و حیا کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں حالت ایمان میں رکھے، اور اللہ پاک ہر بہن بیٹی کا نصیب اچھا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔